السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کو اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے، آمین اللہم کامل ایمان کے ساتھ۔ اللہم آمین۔ میرا نام محمد نذیر ہے، میں پاکستان سے بول رہا ہوں، مری شہر سے۔ مریض مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، بڑا کامن سوال ہے جو عام پایا جاتا ہے، تو میں نے کوشش کی ہے یوٹیوب پہ ڈھونڈنے کی، لیکن مجھے چونکہ نہیں مل سکا آپ کی طرف سے، اس لیے میں آپ کو کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مہربانی فرما کر اس کا جواب دیجیے۔ یہ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، اکثر ہم پاکستانی لوگ جاتے ہیں، ہاں، تو یہاں سے لوگ کفن لے کے جاتے ہیں اپنے لیے، وہاں سے زمزم سے دھو کے لاتے ہیں یا وہاں سے خرید کے لاتے ہیں، تو اس میں برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اب یہاں سے لے جانا درست ہے، لے جا کر زمزم سے دھو کے لانا درست ہے، مقدس مقامات سے اس کو گھما کے لانا یہاں پہ، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ برائے مہربانی یہ بتا دیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال میں یہ کروں گا آپ سے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے جو احرام کی چادر آپ لے کر آئے ہیں، اگر اسے زمزم میں دھوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زمزم ایک پانی، مبارک پانی ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن ان فضیلتوں میں کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کسی نے کہ آپ اگر زمزم کے کفن سے دھلے ہوئے پانی میں دفن کر دیے گئے تو آپ کی قبر کو جنت کا باغ اللہ رب العالمین بنا دے گا؟ ایسا نہیں کہا ہے، ایسا نہیں کہا ہے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، تو پھر اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ دراصل اگر آپ کا یہ عمل اس عقیدے سے ہے کہ مرنے کے بعد یہ زمزم سے دھلا ہوا اور مبارک پانی والا زمزم کا احرام، زمزم کا کفن آپ کے نامہ اعمال میں وزنی ثابت ہوگا، تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ قبر میں مرنے کے بعد جو محاسبہ یا آسانیاں یا آپ کی آسائش کا سبب بن سکتے ہیں، وہ کفن نہیں، آپ کی نیکیاں ہیں، وہ کپڑے نہیں، آپ کے وہ اعمال ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں کیے تھے۔ آپ نے اگر زمزم کا کفن پہنا ہے تو پہنتے رہیں، لیکن پہننے کے بعد آپ اگر بیت اللہ کے اندر بھی دفن ہو جائیں اور آپ کے اعمال ایسے نہ ہوں جو آپ کو اللہ کی خوشنودی اور آپ کو اللہ کی راضی اور آپ کو اللہ کی رضامندی اور آپ کو اللہ کا اجر اور آپ کو اللہ کی طرف سے فراوانی اور قبر کو جنت کا باغ بنانے کا سبب بن جائیں، تو حرم میں بھی اگر آپ دفن ہیں تب بھی یہ زمزم کا کفن آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ قبر کے اندر جو کام ہیں، جو نیکیاں آنے والی ہیں آپ کے کام، وہ آپ کی نیکیاں ہیں۔